الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اس کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی محذوف ہے، یعنی اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ انسان جب دنیا میں لگ جاتا ہے، جب دنیا اور دنیا کے دھوکے اور دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، واتقوہ، اسی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات مانو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ کا ڈر ہر وقت تمہارے شامل حال ہونا چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہا نماز پڑھو یا نماز ادا کرو۔ صلو نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ کہا ہے۔ قائم کرو نماز کو، تو نماز قائم کرنے کے اندر اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرنا آ جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ تو چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احکامات دے دیے ہیں۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ ایک انسان اللہ سے لو لگا کے رکھے، اللہ سے انسان توڑ کر، اللہ کو بھول کر زندگی گزارے، اس سے بڑی بے وقوفی، اس سے بڑی نادانی، جہالت کیا ہوگی؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان اسی اللہ کو بھول جائے، اس اللہ کا بتایا ہوا مقصد زندگی چھوڑ دے اور انسان اپنے لہو و لعب میں لگ جائے۔ نہیں، ایک انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف لو لگا کے رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر کام اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ہر عمل اللہ کے لیے خالص طور پر ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اسی کو توحید بھی کہتے ہیں۔ ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے۔ کوئی اچھا کام کرنا ہے انسان نے، کوئی عبادت کا کام کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں دین میں احکامات موجود ہیں، عبادت کے بارے میں احکامات موجود ہیں، معاملات کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ انسان سوچے کہ اللہ نے کیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، انسان سوچے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھنی دکھاوے کے لیے۔ انسان سوچے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح میں نماز پڑھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ کوئی معاملہ کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو انسان سوچے کہ تجارت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا احکامات دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بارے میں کیا ہے، آپ کے احکامات اس بارے میں کیا ہیں۔ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھے، صرف دین میں، صرف عبادت میں احکامات موجود نہیں ہیں، دین کے معاملات میں بھی، روپیہ پیسہ کمانے میں بھی، ہر چیز میں دین رہنمائی کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح اللہ کا ڈر میں یہ بات بھی شامل ہے، جیسے اللہ نے روکا ہے، انسان اللہ سے ڈرتے اس سے رک جائے کہ اگر میں نہیں رکوں گا اس سے تو اللہ رب العالمین ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، جنت جہنم کا مالک ہے، تو اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے تو پھر میں کہاں جاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ تو تقوی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے احکامات پر انسان عمل کرے اللہ سے ڈر کر، اور انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکے اللہ سے ڈر کر، پھونک پھونک کر قدم رکھے، اور پھر نماز قائم کرو۔ تو توحید کا حکم ہے، آپ سمجھیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کے اندر یہ آتا ہے کہ نماز کو مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ اگر اللہ نے 5 نمازیں فرض نمازوں کا حکم دیا تو 5 نمازیں پڑھنی ہے، 1 2 3 یا 4 پڑھ کے انسان مطمئن ہو جائے کہ میں نے بڑا مار کا سر انجام دے دیا ہے، یا انسان ایک بھی نہ پڑھے، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لے، کبھی کبھی ہفتے میں کوئی 3 4 نمازیں پڑھ لے، تو سمجھے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں جی، تو یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، فرض نمازیں، سنتیں، نوافل، اور پھر نمازیں وقت پر پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ پھر نماز کے لیے جو شرائط، فرائض، سنن، واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، مثلا وضو کرنا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، عورتوں کے لیے عورتوں نے سر ڈھک کر نماز پڑھنی ہے، چادر کے بغیر۔ اسی طرح نماز قائم کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز وہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کی یاد ہو، واقم الصلاۃ لذکری۔ نماز یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور انسان کی ساری توجہ اپنے روزمرہ معاملات، کاروباری معاملات کی طرف لگی ہو، کوئی پریشانی ہے انسان کی، ساری نماز اس پریشانی کو حل کرتے کرتے گزر جائے، کوئی امتحان ہے تو انسان کی ساری نماز وہ نماز کے اندر دہرائی کرتے گزر جائے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، خضوع کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں انسان نماز پڑھ رہا ہے، کبھی جمائی آ رہی ہے، کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لیتا ہے، کبھی دوسرے پاؤں پہ سہارا لیتا ہے، کبھی سر پہ خارش کرتا ہے، کبھی ناک پہ خارش کرتا ہے، کبھی کمر پہ خارش کرتا ہے، کبھی پاؤں پہ خارش کرتا ہے، تو یہ ایسا کام وہ شخص کرتا ہے جس کی نماز کے اندر توجہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہی کوئی بندہ آ گیا ہے، اس کو نماز کے اندر ہی اس نے اشارہ کے نام میں ساری باتیں سمجھا دینی ہے، نماز کے اندر ہی کھنگار کر ہی اس نے، کوئی بندہ کوئی بات پوچھ رہا ہے یا کوئی بندہ گزر رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس نے اگلے بندے کو ساری باتیں بتا دینی ہیں۔ بچوں کو بعض دفعہ گھر میں سنتیں پڑھ رہا ہو والد یا والدہ، گھر میں نماز پڑھ رہی ہو، تو وہ نماز کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ہدایات جاری ہوتی ہیں، نماز کے اندر ہی اشاروں کنایوں میں۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے، وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اقیم الصلاۃ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ میں یہ بھی آتا ہے جی، مجبوری کی حالت میں نماز کے اندر
تھوڑا بہت عمل جائز ہے کہ بچہ جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو بچہ رو رہا ہے، بچہ ڈسٹرب ہے، تو بچے کو اٹھا لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچہ نماز کے اندر چڑھ جائے ماں باپ کے اوپر، رشتہ دار کے اوپر، سجدے میں ہے پیچھے سے بچہ سوار ہو جائے کمر پہ، تو ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی۔ بچہ بچی ساتھ ہے تو اس کو اٹھا لیے، اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ روئے نہ۔ اگر وہ روئے گا یا روئے گی تو نمازی مزید تنگ ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے گود میں اٹھا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما آگے، تو آپ نے آگے بڑھ کر ممبر سے اتر کر آپ نے ان کو اپنے پاس آپ لے گئے، ان کو اٹھا لیا آپ نے۔ لیکن یہ چیزیں بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان بلا وجہ چھوٹے بچوں کو ہر وقت ہی، 1 1.5 سال کا بچہ ہے اور انسان جو ہے نا وہ بس اپنی ذہنی تسلی کے لیے ان کو ساتھ نماز کے لیے لے آئے، وہ نماز کے اندر شور کریں، پھر انسان ان کو اٹھا لے، یعنی ان چیزوں کو ایک حد کے اندر، ایک حساب کے اندر رکھنا چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں اجازت ہے ان چیزوں کی۔ تو نماز قائم کرنا، اس کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر فرائض، سنن، واجبات، شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنا، نماز وقت پہ ادا کرنا، نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز قائم کرنے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر ایک انسان خود نماز ادا کر رہا ہے، اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اس کے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور وہ خود نماز کا بڑا پابند ہے، تو یہ بھی، اس کی بھی یہ صحیح نماز قائم نہیں کر رہا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نماز قائم کرنے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو نماز کے اندر جس طرح خشوع خضوع شامل ہے، نماز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان صرف اپنی عبادت کا، اپنے دین نہیں، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا کہنا چاہیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ قرآن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے، وعدے کے پکے تھے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو خود نماز پڑھ لینا، خود نماز بڑے اہتمام سے قائم کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانا، اپنے متعلقین کو نماز پڑھانا۔ اگر ایک بندہ ذمہ دار ہے، کسی جگہ پر ذمہ دار پوسٹ پہ ہے، تو وہ خود بھی نماز پڑھے، اپنے ماتحت کو بھی نماز پڑھائے۔ ایک بندہ ایک علاقے کا گورنر ہے، تو اسے اپنے علاقے کے اندر نماز کا نظام قائم کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ وہ میں نے نماز۔ سوال لکھا تھا، اس کا جواب دے رہے تھے وہ۔ کیا سوال ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی باوجود بار بار کہنے کے بھی نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ وہ سب سے قریبی رشتہ، جیسے شوہر بیوی کو کہے یا بیوی شوہر کو کہے، اسی طرح اپنے بچوں کو کہیں اور وہ نہ پڑھیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ بالغ ہوں تو؟ دیکھیے، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ ایک حد تک سختی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے والدین کو بچوں پر نماز کے بارے میں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 10 سال کی عمر میں سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو ذمہ دار ہے وہ جہاں جس حد تک سختی کر سکتا ہے وہ سختی بھی کر سکتا ہے۔ باپ گھر میں سختی کرے بیوی پر، بچوں پر، ان کو صرف ترغیب سے کام نہ کرے۔ دیکھیے، اگر بچے اسکول نہیں جاتے، تعلیم میں سستی کرتے ہیں، تو کیا ماں باپ سختی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ ماں باپ سختی کرتے ہیں، جس طرح کی سختی وہاں کرتے ہیں اتنی سختی، اس سے زیادہ سختی نماز کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر میں نے ذکر کیا ایک بندہ کسی جگہ پر جاب کرتا ہے، اس کے پاس وہاں انتظامی کوئی عہدہ ہے، کہیں وہ
اس نے اپنا کوئی کام شروع کیا ہوا ہے، اس کے ورکرز ہیں، تو وہ اپنے ورکرز کے لیے نماز کی پابندی وہ کروائے ان سے، نماز کا نظام قائم کرے، اور کہے جو نماز نہیں پڑھے گا تو میں اس کو اس کی جاب سیکیور نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنے گورنر سے، آپ کا سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز پڑھنا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑا کروں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں میں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر ان گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں جنہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہان والوں کو یہ رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ تو رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جہاں سختی کر سکتا ہے وہاں سختی نہ کرے، حساب حساب کی سختی ہونی چاہیے۔ جہاں کوئی ذمہ دار ہے وہ سختی کر سکتا ہے، جہاں کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہ سختی نہ کرے، وہ زبان سے کہے۔ بیوی شوہر پر سختی نہیں کر سکتی، وہ شوہر کو زبان سے کہہ سکتی ہے، شوہر کو واضح نصیحت کر سکتی ہے۔ اگر شوہر نہ مانے تو وہ یہ ایک اس مسئلے کو اٹھا سکتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس، شوہر کے ماں باپ کے پاس، جس طرح دیگر مسئلے ہوتے ہیں کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، کہ شوہر جو ہے وہ بلا وجہ کی سختی کرتا ہے۔ اس قسم کے جب وہ معاملات اٹھاتی ہے بیوی، تو نماز کا مسئلہ سب سے اہم ہے، تو اس مسئلے کو اتنا کر کے اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جتنا حساب کتاب کی سختی کوئی کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے، اگر وہ ذمہ دار جگہ پہ، جو ذمہ دار جگہ پہ نہیں ہے تو وہ پھر زبان سے کہے۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فبلسانہ، وہ زبان سے روکے، اور اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل سے روکے، لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہوگا۔ آگ سے سزا دینے کا جواز مل سکتا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں یعنی ایک کتنا شدید معاملہ ہے، یہ شدت کی بات ہے، تو یعنی معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ یعنی میں صرف اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی بس آپ نے منہ سے کہہ دینا ہے۔ بھئی منہ سے کہنا ہوتا ہے علماء کا، معاشرے میں علماء سختی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس اختیار ہے، تو علماء تو نماز کا نظام قائم کریں گے نا، ایک ادارہ قائم کریں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، جو لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جو نہیں نماز پڑھیں گے، تمام علماء کا فتویٰ ہے، ائمہ اربعہ کا، تین علماء تو کہتے ہیں قتل کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں عمر قید کر دی جائے ایسے شخص کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ بہرحال تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اقامت صلاۃ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ میں شامل ہیں۔ نماز وقت پہ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھنا، فرائض واجبات کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور وقت پہ نماز پڑھنا، جتنی نمازیں مقرر ہیں اتنی نمازیں پڑھنا، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کی یاد کے ساتھ نماز پڑھنا، ایسی نماز جو ہمیں گناہوں سے روک سکے، اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا۔ اور دیکھیے بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی خود نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ڈٹ جائیں اس کے اوپر۔ خود نماز، خود اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بعد میں ہے، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم پہلے ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تو یہ تمام چیزیں یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہیں۔ تو بہرحال بات دور سے لمبی ہو گئی، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹی سی آیت میں بہت بڑے بڑے احکامات یہاں ذکر ہو گئے ہیں۔ توحید کا حکم ہے، اللہ کے تقوی کا حکم ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور پھر اب آپ دیکھیے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ آیت کے شروع میں بھی
اللہ کی طرف انابت کا ذکر ہے، اخلاص کا جو توحید ہے، عین توحید ہے، اور آیت کے آخر میں بھی مشرک شرک سے بچنے کا حکم ہے، ولا تکونوا من المشرکین، تو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی گویا کہ ولا تکونوا من المشرکین کا تعلق اقامت صلاۃ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں مطلب یہ ہوا کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو نماز کے ساتھ جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا؟ بے نمازی کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کفر و شرک کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کفر کا مسئلہ ہے۔ شرک، کفر، مشرک، ہم اس کو مومن تو نہیں کہیں گے نا، فلاں بندہ مشرک ہے، تو شرک تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنا نہ، اگر اس کو شرک کو نماز کے ساتھ جوڑیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، گویا کہ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکین میں سے ہو جاتا ہے، کفار میں سے ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ پھر اگر یہ معنی کیا جائے، اگر اس کو شرک کو نماز کے ساتھ جوڑا جائے، تب پھر یہ آیت کریمہ کا وہی مفہوم ہوگا جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان، یعنی اسلام اور کفر، اسلام اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز کا فرق ہے۔ جی، تو یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش ذکر کر رہا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز نہ پڑھنے والا گویا کہ پھر وہ، یہ اسلام کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور شرک کا مسئلہ ہے، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہلکا مسئلہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز اور نماز کے بعد زکوٰۃ، انہوں نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، جہاد تو غیر مسلموں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا مسئلہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے، تو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی گویا کہ وہ جگہ جگہ اس کا ذکر نماز کے ساتھ ہے، تو نماز و زکوٰۃ میں فرق تو نہیں ہوگا۔ بہرحال یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے، عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور نماز یہ نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا نماز وقت پہ پڑھنی ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ وقت پہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر نماز کا اللہ نے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے وقت رکھا ہے تو ایک انسان بس جو ہے نا، جب 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو تو انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا، یہ نماز پڑھنے کا اصل طریقہ ہے، افضل ترین عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ یہ آپ سے سوال ہوا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اب اگر نماز کا وقت لمبا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد، معراج جس رات ہوئی، اگلے دن سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اللہ نے اب نماز کا تحفہ دے دیا ہے، اب نماز کے وقت کیا ہیں؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائیں، ایک دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، ایک دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، فرمایا ان کے بین بین نماز کا وقت۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جس میں لمبا وقت ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اب ایک انسان ہر نماز ہی آخر میں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور پھر ٹھونگے مارتا ہے، مرغ کے ٹھونگے مارنے کے، پھر تیز تیز نماز پڑھتا ہے، 2 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں نماز
ختم کر کے یہ جا وہ جا، یہ نماز تو نہ ہوئی۔ نماز تو اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ نماز تو اول وقت میں ہوتی ہے۔ تو نماز میں جو گنجائش ہے، لمبا وقت دیا گیا ہے، وہ کبھی انسان سے کوئی مصروفیت آ جائے تو انسان لیٹ کر دے، اس لیے نہیں ہے انسان مستقل لیٹ کرنا شروع کر دے۔ جو لوگ مستقل نماز لیٹ پڑھتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسے حکمران آئیں گے جو لیٹ نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے طریقہ ہی بنا لیا، ہر نماز ہی لیٹ، ہر نماز ہی لیٹ۔ کچھ لوگوں نے نمازوں کے اوقات ہی لیٹ نماز والے رکھ لیے۔ تو نماز کے لیے اقامت صلاۃ کیا ہے کہ آپ نماز کو اول وقت میں پڑھیں، یہ افضل ترین عمل ہے۔ ہاں، عمومی طور پہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، الا یہ کہ کسی نماز کے بارے میں یہ حکم ہو کہ اس نماز کو آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، جیسے عشاء کی نماز کے بارے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے امت پر مشقت نہ کرنی ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا وہ عشاء کو عتمہ تک لے جائیں، ایک تہائی رات تک لے جائیں، کیونکہ عشاء کو ایک تہائی رات تک لے جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر لیٹ کریں سب لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لیٹ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ لوگ نماز نہ پڑھ سکیں، پھر اس کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ورنہ اگر لیٹ کرنے کی اجازت ہو تو عشاء کو لیٹ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لیٹ کر دیتے تھے، عشاء کو۔ صحیح احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام آ کے انتظار کرتے رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نہیں کرتے، اور آپ پھر فرماتے صحابہ کرام کو اگر میں نے امت پر مشقت نہ ڈالنی ہوتی تو میں عشاء کی نماز ان کو لیٹ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ساری نمازیں لیٹ پڑھتے ہیں ہم لوگ، فجر کی نماز لیٹ کر کے، روشنی کر کے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو جب مکمل، آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی فجر کی، جب آپ فجر کی نماز مکمل کرتے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ ابھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جی ہم فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے اور ابھی اندھیرا ہوتا تھا، پہچانا نہیں جا سکتا تھا کون بندہ ہے، تو عورتیں واپس لوٹ جاتی تھیں نماز پڑھ کے غلط اندھیرے میں۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز لیٹ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سوال کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ پاپا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زوال کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد نماز ہوتی ہے، اور مستقل نمازوں کے مسجدوں میں اوقات مقرر ہے۔ یعنی اگر آج کل اگر ظہر کا وقت 12:10 پہ ہو جاتا ہے اول وقت، عام مسجدوں میں 1:15 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے جا کر نماز ہوگی۔ بھئی نمازوں کا مستقل جو ایک وقت مقرر ہے وہ یہ وقت ہے، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ اگر نماز کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے تو نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ عصر کا وقت جب ہر بندے کا سایہ اس کے مثل ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا وقت جو ہے مستقل، جب ہر بندے کا سایہ 2 مثل ہو تو تب پڑھنا۔ یعنی کون سی نماز ہے جو ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں؟ نماز پہلی بات ہے پڑھتے ہی نہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں نمازوں کے اوقات لیٹ مقرر ہے، فجر کے نماز کا وقت لیٹ مقرر ہے، ظہر کی نماز کا وقت اکثر مسلمان لیٹ پڑھتے ہیں، عصر کا وقت اکثر مسلمان لیٹ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں وقت لیٹ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کی نماز لیٹ ہو جائے تو وہ لیٹ پڑھتا ہے، نہیں، لیٹ نمازوں کے وقت مقرر۔ ہاں، مغرب میں لوگ سمجھتے ہیں جی نمازوں کا وقت ہی 5-10 منٹ ہے، حالانکہ مغرب کا وقت اتنا چھوٹا نہیں ہے، لمبا ہے۔ مغرب کے وقت کو لوگ جلدی پڑھتے ہیں، اور عشاء کو تو بہت ہی جلدی پڑھتے ہیں، حالانکہ عشاء میں گنجائش ہے لیٹ کرنے کی۔ جہاں گنجائش ہے وہاں بہت ہی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں جلدی پڑھنا چاہیے تھا ان نمازوں کو سب کو لیٹ کر دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو نماز کو قائم کرنے کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اگر ولا تکونوا من المشرکین کو اقیم الصلاۃ کے ساتھ جوڑ دیں تو نماز پڑھنا تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے، اللہ معاف کرے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا عبادات میں سے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ولا تکونوا من المشرکین کا تعلق اگلی آیت میں اگلے جملے سے ہے، زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے۔ اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ پھر اقیم الصلاۃ
وہ پیچھے مکمل ہو جائے گا. نماز قائم کرو. آگے ہے ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، شرک نہ کرو. ایک تو عمومی شرک سے روکا ہے. اکثر علماء کی رائے یہ ہے اس کا تعلق اگلے جملے سے ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقے میں ڈالا اپنے دین کو اور وہ ہو گئے گروہ گروہ. اب یہ دیکھیے، یہ جو اگلی آیت ہے یہاں جملہ مکمل نہیں ہے. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا، فرقہ واریت نے اپنے دین کو ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے. وکانوا شیعا، گروہوں میں بٹ گئے. تو یہ مکمل جملہ نہیں ہے، گویا کہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مراد ہے یہاں مشرکین سے؟ یہ من المشرکین کی وضاحت ہو رہی ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے. کیونکہ اگلا جملہ مکمل نہیں ہے تو من المشرکین کی وضاحت ہو رہی ہے. تو گویا کہ زیادہ تر مفسرین نے اس کو اگلے جملے کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ اگلا جملہ مکمل نہیں ہے اگلی آیت کا. تو اس وقت پھر معنی یہ بنے گا کہ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکم دیے مختصر، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، یہ تین حکم ہے. جو چوتھا حکم پھر بنا ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقے میں ڈالا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. یعنی اس یہاں دین کو فرقے میں ڈالنے کی مذمت ہو رہی ہے، گروہوں میں بٹنے کی مذمت ہو رہی ہے. دین کو فرقے میں ڈالنا، گروہوں میں بٹنا، یہ کفر شرک تک لے جاتا ہے انسان کو. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے. بھئی تفرقے میں کون بٹیں گے؟ تفرقے میں وہ بٹیں گے جن کی بنیاد ایک نہ ہو، جن کا دین ایک نہ ہو، جن کی کتاب ایک نہ ہو، جن کا رسول ایک نہ ہو، جن کا رب ایک نہ ہو، حکم دینے والے زیادہ ہوں. اگر حکم دینے والے زیادہ ہیں تو پھر لوگ فرقوں میں بٹیں گے. اگر حکم دینے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کا حکم دین ہے، اللہ کا حکم دین ہوتا ہے. دین میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم دینے کا اختیار مگر اللہ کے لیے. حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار اس ذات کو ہونا چاہیے جو تخلیق کرتی ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کے لیے امر بھی ہے. جو پیدا کرے اس کا کام ہے حکم دینا. تو جب حکم کا اختیار اللہ وحدہ لا شریک کو ہے تو یا تو ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں نعوذ باللہ ٹکراؤ ہے. تو ایک گروہ نے ایک حکم کو لے لیا، دوسرے گروہ نے دوسرے حکم کو لے لیا. نہیں، جب ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. وہی کا اور غیر وہی کا فرق ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ اس قرآن میں بڑا اختلاف پاتے. کیا پتہ لگا؟ جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کبھی نہیں بھولتے. اللہ کے علاوہ بات کرنے والا بھول سکتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. تو قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو قرآن میں اختلاف ہوتا بہت زیادہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا. کیونکہ ہم انسان، ہم ناقص ہیں، ہم معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. ہماری چھوٹی عمر میں کوئی اور رائے ہے، بڑی عمر جوان ہو کر کوئی اور رائے ہے، بڑھاپے میں کوئی اور رائے ہے. ہم حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ غصے میں ہم کچھ اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں کسی اور انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری آراء چینج ہو جاتی ہے. ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا. آپ دنیا میں کسی بندے کی بات لے رہے ہیں، ذاتی آراء، آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا. بڑے سے بڑے عالم کی آراء میں ٹکراؤ نظر آئے گا، اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو جب اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے اور دین ہے، نام ہی اللہ کی بات کا ہے، تو پھر فرقہ واریت کس کام کی؟ تو ٹکراؤ کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانے. ایک اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے. ایک اللہ کی بات کو مانے، کسی اور کی بات کو نہ مانے. ہاں، نبی کی بات کسی اور کی بات نہیں،
نبی کی بات وہ در حقیقت اللہ کی بات ہے. نبی اپنی خواہش سے دین کے بارے میں باتیں نہیں کرتے. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ تو خواہش سے بولتے ہی نہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے جو وہی پیش کر دیتے ہیں امت کو. تو نبی کی بات میں اور اللہ کی بات میں بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو اللہ کی بات اور نبی کی بات ہمارے لیے دین ہے. تو جب اللہ کی بات اور نبی کی بات دین ہے اور اللہ کی بات میں اور نبی کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے، تو پھر جب ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہی بات کہتا ہے، اس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تو پھر اختلاف ہونے کی وجہ. تو اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا جو صحیح اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف کس میں ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مان لے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، تو اختلاف آئے گا، ورنہ اختلاف نہیں آئے گا. ہاں، اگر کسی نص کو سمجھنے میں اختلاف ہوا اجتہادی، اللہ نے نص کے اندر ایسی کوئی چیز رکھی ہے کہ اس نص کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، پھر ایک اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہ اختلاف موجود بھی نہیں ہے. اگر ایک اختلاف نص کے فہم میں ہے، اس کو اختلاف کہتے ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ دونوں عمل کرنے والے صحیح ہوتے ہیں اگر دونوں کی بنیاد نص کا فہم ہے. ہاں، اگر کسی کے پیچھے کوئی اہمیت ہے مسلک کی، ملک کی، علاقے کی، لوگوں کی، لسانیت کی، تو پھر یہ تقلید ہو جائے گی، پھر یہ قابل مذمت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہے، نص کے فہم میں اختلاف ہے، تو نص کے فہم کا اختلاف مضر ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے. بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ بس وہاں جا کر ہی نماز پڑھنی ہے، ظاہر سمجھا، انہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھ لی. جنگ احزاب کے موقع پر جو بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی تھی. بعض صحابہ نے سمجھا کہ آپ اصل میں جلد نماز پڑھنا مقصود تھا آپ کا، تو ہم جلد نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کا مقصد یہ تھا جلدی سے نکلو، تو ہم جلدی سے نکل تو گئے، لیکن اب ہم زیادہ تھے تو ہم میں سے کئی نہیں پہنچ سکے اثر سے پہلے بنو قریظہ میں. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جلدی سے نکلو، ہم جلدی نکل تو گئے تھے. تو انہوں نے رستے میں نماز پڑھ لی. آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، آپ نے دونوں کو صحیح قرار دیا، کیونکہ نص کے فہم میں اختلاف تھا. نص کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ تضاد کا اختلاف ہو جائے اور کسی کے نزدیک کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ کار ہو، کسی اور کے نزدیک کوئی اور طریقہ کار ہو. اور پھر جب یہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس اختلاف کی بنیاد دلائل بھی نہیں ہوتے. ایک طرف واضح دلائل ہوتے ہیں، دوسری طرف دلائل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ جمے بیٹھے. تو آپ دیکھیے یہ جو اختلاف ہے، یہ جو تفرقہ بازی ہے، جو مذموم تفرقہ بازی ہے، کہ جس کے پیچھے ایک طرف دلائل ہے، ایک طرف دلائل نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اپنی بات پہ جمع ہوا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں اس کے اوپر. کوئی بندہ غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ میں کبھی غور کر لوں کہ میں جس موقع پر ڈٹا ہوا ہوں کیا اس موقع پہ کوئی دلائل قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے لمبی توحید کے دلائل دیے ہیں، پورا رکوع اللہ نے اپنے بڑی بڑی نشانیاں بیان کی، یہ سارے کے سارے توحید کے دلائل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی بڑی واضح سی غلاموں کی، لونڈیوں کی، کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرتے، حالانکہ تم اور تمہارے غلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو، دونوں انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہو. جب دو انسان آپس میں برابر نہیں ہوتے تو خالق مخلوق کو تم کیسے برابر کرتے ہو؟ اللہ نے جب سمجھایا تو سمجھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے علم کے بغیر، وہ شرک کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یہ سارے دلائل ان کو سمجھ نہیں آتے، یہ ساری لوجک کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی. اب وہ اپنی موقع پر ڈٹے ہیں، کیوں؟ علم کے ساتھ، قرآن یعنی اللہ کی کتاب، رسول کی تعلیمات کی دلائل کے ساتھ نہیں. ایک طرف توحید اور جو وہ سب چیزیں ثابت ہیں لوجک سے بھی، اور وہ چیزیں ثابت ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے. دوسری طرف جو لوگ شرک میں ڈٹے ہوئے ہیں، شبہات میں، خرافات میں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم،
اللہ کہتے ہیں وہ علم کے بغیر اپنی خواہش پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹھوس دلائل تھے اپنی توحید کے، اپنے موقف کے، لیکن مشرکین کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس ٹھوس دلائل ہے، اپنے یہود و نصارہ کے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں اپنی باتوں پر، بغیر علم کے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی خواہش کی بنا پر ڈٹے ہوئے ہیں، تعصب کی بنا پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی مثال کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت، اللہ کی جو وحی ہے اس پر عمل کرنا۔ دین تو یہ ہونا چاہیے، شروع سے دین یہی چلا آ رہا ہے، اللہ کی وحی دین ہوتا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب نے کیوں اختلاف کیا؟ اہل کتاب کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ دلائل نہیں ہے، ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ، اللہ فرماتے ہیں علم آنے کے بعد انہوں نے بغاوت میں اختلاف کیا۔ علم آنے کے بعد انہوں نے علم پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے علم کو پس پش ڈال دیا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی یہ صفات ہے، اور یہ بات اتنی واضح تھی ان کے نزدیک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں آ کر برا جمان ہو چکے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور کہا کرتے تھے، وہ اتنا واضح تھا ان کے دلوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ ان کا اختلاف مسلمانوں سے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ ان کی بغاوت تھی۔ انہوں نے طے کر لیا اچھا یہ نبی بنی اسماعیل میں آ گیا، نہیں نہیں اس کو تو نہیں مان، یہ ہم میں آتا تو مانتے۔ تو یہود و نصارہ نے اختلاف کیا مسلمانوں سے علم کی بنا پر نہیں، بغاوت کی بنا پر کیا، خواہش کی بنا پر کیا، علم کو چھوڑ کر اختلاف کیا انہوں نے۔ تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب دلائل کو چھوڑا جائے، اور جب دلائل کو تمسک اختیار کیا جاتا ہے دلائل سے، پھر فرقہ واریت میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت کا حل کیا بتاتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ سورہ آل عمران میں جہاں یہود و نصارہ کو خطاب، جہاں یہود و نصارہ سے مناظرہ ہے خاص طور پہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقہ بازی کی، اختلاف کیا دلائل آنے کے بعد۔ دلائل آنے کے بعد تو اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو دلائل آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں۔ دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا ہوتے ہیں؟ دلیل آنے کے بعد اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس دلیل کو نہ مانے، پھر تو فرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں بندے دلائل کو مان رہے ہیں، فرقہ بازی ہوگی نہیں۔ ہاں فہم کا خلاف ہو سکتا ہے، تو فرقہ بازی نہیں ہوگی۔ تو فرقہ بازی کسے کہیں گے کہ ایک بندہ دلیل پر جمع ہوا ہے، دوسرا بندہ دلیل کو بس سے پوچھ ڈال رہا ہے، تو یہ تو فرقہ بازی ہے، اور اس کو اللہ نے دیکھیے شرک قرار دیا ہے۔ یہ شرک کیسے بنتا ہے؟ یہ شرک ایسے بنتا ہے کہ اصل میں بات کس کی ماننی تھی؟ اللہ کی۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کی بات مانتا ہے، تو اس نے دل کو معبود بنایا، خواہش کو معبود بنایا، تو یہ دل کو معبود بنا دیا نا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اور کیسے شرک ہوتا ہے؟ تو فرقہ بازی کرنے والا شرک کرتا ہے۔ کیسے شرک کرتا ہے؟ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے احبار اور رہبان کی بات مانتا ہے، وہ اللہ کے حلال حرام کو چھوڑ کر، نبی کے حلال حرام کو چھوڑ کر اپنے علماء کے حلال حرام کے پیچھے پڑتا ہے بغیر دلیل کے۔ تو اللہ اس کو قرآن میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، انہوں نے اللہ کے ساتھ احبار اور رہبان کو بھی معبود بنا لیا۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات ماننا دلیل کے بغیر، یہ انہیں رب بنانا ہے۔ تو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ بازی کا شکار کر لیا اور گروہوں میں بٹ کے۔ اور جب انسان اس گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی اتنی بڑی نحوست ہے، گروہ بندی کی دلائل کیسے پوچھتے رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ نہیں فرمایا کل حزب
بعلمہم فرحون، ہر گروہ اپنے علم پر خوش ہوتا ہے، نہیں علم تو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر ان کے پاس جو کچھ یہ آ، مکڑی کے گھر جیسے دلائل ہوتے ہیں نا، مکڑی کے گھر جیسے جن کی کوئی کچے دھاگے کی طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں نا، وہی ان کے نزدیک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو دلیل کا ہوتا ہی نہیں، اصل مسئلہ تو میرا مسلک، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میں، میرا وطن، یہ عصبیت آ جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہلی حمیت، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر جاہلیت کی حمیت پیدا کر، دیکھیں وطن سے محبت ہو سکتی ہے، خاندان سے محبت ہو سکتی ہے، ماں باپ سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے علماء سے محبت ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے دین کے ساتھ، دلائل اگر ان کے ساتھ ہیں تو، لیکن اگر دین کے بالمقابل وطن آ جائے، دین کے بالمقابل خاندان آ جائے، دین کے بالمقابل میرا دل آ جائے، میری خواہش آ جائے، دین کے بالمقابل میرا کوئی بزرگ آ جائے، آباء و اجداد آ جائیں، تو تو اس سے پھر تو یہ شرک ہے سیدھا سیدھا، لوگوں کے جہنم میں جانے کی بڑی وجہ اللہ نے سورہ صافات میں بیان فرمائی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے اندھی تقلید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہا کرتے تھے نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تو نہ تم ہو جاؤ مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے اس کو خوش ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کوئی دلیل بننے کے قابل وہ چیز ہے کہ نہیں، خوش ہے، جو الٹی سیدھی دلیل ہے جی وہ ہمارے مسلک کی دلیل نہ، ہمارا مسلک یہ ہے، ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، بنا لیں گے، خود بھی بنا لیتے ہیں دلیلیں، پڑھ لیتے ہیں دلیلیں، پھر اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا احادیث کی تینوں قسمیں نص ہی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا احادیث کی تینوں قسمیں نص ہی ہیں، کیا مطلب؟ جی السلام علیکم استاد محترم، میرا سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نس کے ہی نس ہی کہلاتی ہیں نا، مطلب تقریری حدیث کا چاہے پہلی ہو۔ لیکن نص کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز اپنے مفہوم میں واضح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اگر اپنے مفہوم میں واضح ہے تو وہ نص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہے، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، وہ اپنے موضوع پر واضح ہے تو وہ نص کی حیثیت رکھتا ہے، نص کہتے ہیں واضح چیز کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر ہے، آپ کی خاموشی ہے، صحابہ نے کوئی عمل کیا اور وہ بڑا واضح ہے، وہ آپ اس پہ خاموش ہو گئے تو وہ بھی نص کی حیثیت رکھے گا، نص کہتے ہیں واضح چیز کو۔ بعض دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے، وہ ایک چیز میں تو نص ہوتا ہے، ایک چیز میں تو بڑی وضاحت سے دلالت کر رہا ہوتا ہے، دوسری چیز اس سے بہت واضح وضاحت سے ثابت نہیں ہوتی، تو اشارے کنائے سے کھینچ کھانچ کر اس سے کوئی ایک مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے، وہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ نص اصل میں کہتے ہیں قرآن و حدیث سے کوئی چیز بڑے وضاحت سے ثابت ہو، تو نص کہتے ہیں۔ ایک یہ اصل میں اصول فقہ کی اصطلاح ہے، ایک نص ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے، تو ایک حدیث کا ایک حکم بہت واضح ہوتا ہے، بعض دفعہ اسی حدیث سے بعض اور احکامات اتنے واضح نہیں ہوتے، تو جو حکم واضح ہے وہ تو اسی طرح ہی مانا جائے گا، جہاں اتنا واضح حکم نہیں ہے تو وہاں گنجائش نکلتی ہے دوسرے رائے کی بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی نص ہو سکتی ہے، آپ کی فعلی حدیث بھی نص ہو سکتی ہے، آپ کی تقریری حدیث بھی اب ایک
नस हो सकती है। अब मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहबी ने नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ी, तो आपने फरमाया कि फजर की 2 रकतें फर्ज, उसके बाद 2 रकतें कौन सी? तो उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं 2 सुनते जो फजर से पहले पढ़ते हैं वो मेरी रह गई थी, तो मैंने वो फजर की नमाज के बाद पढ़ी है। आपने फरमाया 4 रकतें फजर की कैसे? तो जब उस साहबी ने ये कहा कि मेरी वो 2 सुन्नतें फजर से पहले की जो 2 सुन्नतें हैं वो रह गई थी, तो आप आगे से खामोश हो गए। ये नस है इस बारे में, ये तकरीरी हदीस, आप खामोश हो गए। ये इस बारे में नस है कि फजर के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप नमाज के अंदर भी आए तो आपने सुनते पढ़ गई, आपने नमाज पढ़नी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते वक्त सुनते पढ़ने से मना फरमाया। तो नमाज के बाद सुनते पढ़ी जा सकती है, ये इस बारे में नस है, ये हदीस या तकरीरी हदीस है। बाज दफा कौली हदीस से भी एक मसला बहुत वाज़ेह नहीं होता। तो मैं एक हम कहते हैं नुसूस किताब और सुन्नत को नस, एक नस का माना होता है किताब और सुन्नत से जो बात साबित हो रही है ना, वो किस हद तक वजाहत से साबित हो रही है। तो नस का एक माना ये भी होता है कि ये हुक्म किस हद तक कितनी वजाहत से साबित है। जो हुक्म बड़ी वजाहत से साबित हो ना, उसको नस कहते हैं। उसके बाद जाहिर का मर्तबा आता है, फिर उसके बाद मुजमल वगैरह। हदीस से एक चीज मुजमल तौर पर भी साबित हो सकती है, जहाँ कोई चीज मुजमल साबित हो वहां दूसरी राय भी इख्तियार की जा सकती है, अगर चीज ज्यादा सही समझ ना आ रही हो। अगर वो एक मसले में वो चीज बहुत वाजे ना हो, वहां दूसरी राय भी इख्तियार की जा सकती है, अगर नस के अंदर उसकी गुंजाइश निकलती है तो। चले फिर आज के लिए इतने काफी, वक्त हो गया है, बाकी इंशाल्लाह कल। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।